ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، کون کافر کون؟ اس کا جواب تو بہت آ چکا ہے، لیکن یہاں پھر کفروا وہ کافر جو فہم لا یؤمنون، پھر ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیے آیت گزری تھی بالکل شروع میں قرآن کے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 6۔ یہ ہیں کافر جن کے بارے میں کہا ہے۔ ہمارے یہاں کافر کو یہ مسلمان بھی اور یہ غیر مسلم بھی، کہ غیر مسلموں کو کہہ رہے ہیں۔ جتنے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ باقی سب انہیں کافر کہہ رہا ہے قرآن۔ نہیں ہے ایسی بات۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، کافر کون؟ جنہوں نے کفر کیا، ان اصولوں کا انکار کیا، اس گائیڈنس کا انکار کیا، ان ویلیوز کا اقرار کیا جو اوپر سے اللہ نے یہاں پر ہدایت کے لیے بھیجی تھی۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جو ایسے کافر ہو گئے کہ تم انہیں وارننگ دو یا نہیں دو پھر وہ ایمان نہیں لا رہے، ان کے لیے برابر ہو جائے، وارننگ دینا نہیں دینا برابر ہو، سنتے ہیں کان سے ختم، ثبوت آ جاتے ہیں، ثابت ہو جاتا ہے، وارننگ صحیح ہوتی ہے، اس کے باوجود انہوں نے ایک کان سے سنا دوسرے سے اڑایا، تو ان کے لیے تو تباہی ہوگی نا، خود جائیں گے تباہی میں، وہ اللہ نہیں دے گا تباہ، اس کا قانون ہے۔ تو پھر وہ لوگ، یہ جو لوگ ایسے کافر ہو گئے وہ ہیں، ان کو کہہ رہا ہے قرآن کہ وہ نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، چاہے تم جتنی بھی وارننگ دے دو۔ وارننگ کا مطلب قرآن وارننگ ثبوتوں سے دیتا ہے، ایسے نہیں دیتا، آگے آئے گا بھی۔ ان کا ذکر ہو رہا ہے یہ اس آیت کے اندر، کفروا فہم لا یؤمنون، کفر کریں گے، حجت پوری ہو چکی ہے، سب دلیلیں پوری ہو چکی، نہیں مانیں گے تو یہ نہیں ایمان لائیں گے ان اصولوں کے اوپر جو دیے گئے۔ یہ بدترین ہیں، یہ ورسٹ کریچرز ہیں، جانوروں سے، کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یعنی ایسے یہ نہیں کہا کہ یہ سارے غیر مسلم جو ہیں جنہیں کہا کہ یہ سب یہ ورسٹ کریچرز ہیں، وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے وہ بھی۔ اسے دیکھیں کہ اصول کیا تھے، کون ہے ایمان لانے والا اور کون ہے کافر، آیا ہے پہلے آپ کے سامنے، لیکن اس کنٹیکسٹ میں، اس سیریز میں اسے دیکھ لیجئے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کون ہے کافر؟ اولئک هم الکافرون کا مطلب ہے وہی تو کافر ہیں، یعنی اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ وہ کافر ہیں، وہی تو کافر ہیں۔ کون؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرتے، ان اصولوں کو اپنے یہاں امپلیمنٹ نہیں کرتے، وہ ہیں انکار کرنے والے، وہ ہیں کافر۔ کافر وہ ہیں۔ قرآن ایک بات کہہ رہا ہے، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ ہمیں بخاری میں ملا ہے، ہمیں مسلم میں ملا ہے، ہمیں فلاں جگہ ملا ہے، اس قرآن کی آیت کینسل۔ ارے کیا اللہ نے کہا تھا کینسل کر دو، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کینسل کر دو؟ یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ اسکالرز تھے، انہوں نے 200 سال کے بعد انہوں نے کچھ محنتیں کی، کچھ چیزیں دی، ان کی باتوں میں کس نے کتنا ملاوٹیں کر دی نہیں معلوم، اس سے آپ اللہ کے نازل کیے ہوئے کو کینسل کر رہے ہیں، منسوخ۔ تو پھر کون کافر ہوگا؟ یعنی پوری بھیڑ وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی، کیا اپنے سارے فیصلے اللہ نے جو نازل کیا اس کے مطابق کرتے ہیں اپنی زندگی کے، یا اپنے اپنے گروؤں کے پیچھے چلتے ہیں؟ انہوں نے کہہ دیا بس ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، اور ہر ایک کا گرو ان کو الگ راستے پر لے کر جا رہا ہے، اور ہر ایک کہہ رہا ہے کہ میں صحیح راستے پر لے جا رہا ہوں، کسوٹی رکھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ ہیں کافر، وہی تو کافر ہیں جو فیصلے اس کے مطابق اپنی زندگی کے نہیں کرتے جو اس نے تمہارے لیے نازل کیا ہے۔ اتنا بھی کافی نہیں ہے ایمان کے لیے۔ قرآن کن ہائٹس تک لے کر جاتا ہے ایمان کی بات کو، جانتے نہیں مسلمان، بات قرآن کی ہے، میں اپنی طرف سے کوئی فلسفہ نہیں پکڑ رہا۔ اتنا کافی نہیں ہے، اللہ کے فیصلے دیکھے تم نے، گائیڈنس دیکھی، اس نے جو کچھ نازل کیا قرآن میں، سمجھا اسے، کافی نہیں ہے اتنا کہ مان لیا۔ ان کا اسے سمجھ کر مانا، دلیل سے مانا یا نہیں مانا، یہ ضروری ہے ساتھ میں۔ سورہ یوسف کی آیت 12:8 قل، ان سے کہہ دو، ہاذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتا ہوں دلیل کی بنیاد پر، ایسے ہی نہیں خالی کہ آنکھیں بند کر کے سرنڈر کرنا۔
دلیل ہر چیز جو اللہ کی طرف سے حکم آئے گا اس کی دلیل ہوگی. وہ ریشنلٹی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. میں بلا رہا ہوں اللہ کے راستے کی طرف علی بصیرتن، بصیرت کی بنیاد پر، ریشنلٹی کے آدھار پر. انا، میں بھی، ومن اتبعنی، اور میرے فالوورز بھی یہی کریں گے. یہ نہیں کہیں گے اللہ نے یہ کہا اسے ایسے مان لو. ثابت کریں گے، بتائیں گے. اور اللہ نے کوئی بھی بات کہی ہے وہ بنا اس کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی دلیل نہ ہو. کہیں کائنات میں ملے گی، کہیں خود اللہ نے ان چیزوں کو وعدے کر دیا، کہیں اس کی دلیلیں تمہیں یونیورس میں ملیں گی. ان شر الدواب، ورسٹ آف دا کریچرز، ورسٹ آف دا لیونگ تھنگس عند اللہ، اللہ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک وہ ہیں، جانور نہیں ہیں. وہ انسان ہے، اس لیے کہ جانور کفر نہیں کرتا. وہ جنہوں نے کفر کیا، جانور نہیں کرتا کفر. اس کے اندر تو جو فیڈ کیا ہوا ہے ویسے کرتا ہے وہ. تو پھر وہ اپنے نیچر کے حساب سے عمل کر رہا ہے. کفر کرے گا وہ جس سے کچھ کہا جائے گا، وہ کہے گا مجھے تو نہیں ماننا. پھر سمجھا دیا جائے گا، پھر دلیلیں بھی آ جائیں گی، پھر کہے گا مجھے تو نہیں ماننا. فہم لا یؤمنون، نہیں لانا ایمان. یہ ہیں ورس کریچرز. قرآن کہہ رہا ہے یہ کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر ہیں. یعنی اللہ کیا کرے گا؟ اللہ یہ خود اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں، چلے جائیں گے. یہ اس دنیا کی تباہی میں بھی آئے گی اور یہاں اس میں سے گزرتے ہوئے قانون لے جائے گا ان کو. وہ اللہ جہنم میں ڈال دے گا. کتنی بار میں نے سمجھایا کہ وہ اللہ لیبر کے کام نہیں کرتا. وہ خود پہنچ جائیں گے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق تباہی کی طرف. یہ ورس کریچرز ہیں. سمجھ لیا، آ گئی. اس کے بعد بھی نہیں، ہمیں تو اسی راستے پہ رہنا ہے. فہم لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے. یہ اس کو الگ سے نکال کر رکھ دیں کہ دیکھو کافروں کو کیا کہہ رہا ہے. اور کافر کا مطلب جتنے مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ان سے باقی جتنے لوگ وہ کافر. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ سب کیڑے مکوڑے، ان سے بھی برے. ایسا نہیں ہے. ایمان لانے والا کون ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا کسی کا قرآن کہہ رہا ہے ایمان کب ہوگا. گنتے رہیے اپنے آپ کو مومنین کے اندر کلمہ پڑھنے کے بعد، وہ کلمہ یاد کرنے کے بعد. تو پھر اب اسی آیت کو دوبارہ میں لایا ہوں نا، اس سے بالکل ملتے، یعنی آدھا پارٹ بالکل سیم ہے. ایک اور اسی صورت میں آ چکا ہے پہلے. کمپیریزن دیکھیے ذرا. اسی صورت کے اندر شروع کا حصہ وہی، ان شر الدواب عند اللہ، ورس کریچرز اللہ کی نظر میں. اب یہاں پہ کچھ اور کا ہے. ثم البکم الذین لا یعقلون، وہ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے. ذرا سا غور کیجیے گا. بہرے گونگے کون ہوتے ہیں؟ مطلب پیدائشی. اگر کوئی پیدائشی بہرا ہے، سنا نہیں، وہ گونگا ہوگا، وہ نہیں بول سکتا. دنیا میں ایک بھی نہیں ملے گا آپ کو، اس لیے کہ اس کے کان میں الفاظ ہی نہیں گئے کوئی. بچپن سے جب سیکھنا شروع کرتے کانوں میں کچھ آواز پڑتی ہے، اس سے بچہ سے اس کی ووکیبلری ہوتی ہے. جس کے کان میں آواز نہیں گئی وہ منہ سے آواز نکلے گی، بے معنی نکلے گی، ورڈز اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گے. تو اس لیے جو یہ تو ہوتا ہے کہ کوئی بعد کو ہیئرنگ چلی گئی تو شروع کی تربیت ہے، جانتا ہے چیزوں کو، بولنا جانتا ہے. لیکن اگر پیدائشی ہے، کوئی پیدائشی خالی گونگا ہے، بہرا نہیں ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے. اس کو ٹریننگ دی جا سکتی ہے کہ بھئی کیسے بولو. وہ چیزوں کو سمجھ رہا ہے، سنی ہوئی اس نے ساری. لیکن جو پیدائشی جس کی ہیئرنگ جو ہے وہ نہیں ہے، سننے کی قوت نہیں ہے، وہ گونگا بھی لازمن ہے. گونگے کا مطلب یہ نہیں کہ منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی، وہ ان ورڈز کو نہیں جانتا ہی نہیں. وہ جو بولے بچپن سے جو اس کے کان میں پڑتے ہیں انہیں نہیں جانتا. تو اب اس آیت کو ذرا سا کیا ہے، وہ بہرے اور گونگے اللہ نے بنائے، ایک اور فیکلٹی بڑھا دی ان کی. عقل جتنا ادھر لگتا ہے ان کی عقل بہت تیز ہو جاتی ہے، تو اپنی زندگی وہ بہت اچھے طریقے سے پھر گزار کر لے جاتے. اور اگر وہی لوگ جو سن نہیں پاتے ہو اور بول نہیں پاتے ہو، عقل بھی سے بھی کام نہیں لے، تو پھر وہ خالی ایسی اس کے گوشت کے لوتھڑے اور کچھ بھی نہیں ہے. عقل سے بھی کام نہیں لے، اس لیے کہ اب سن بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے، کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتے. اور وہ اپنی عقل سے کام نہیں لیا تو دوسروں کو وہ اشاروں سے بھی نہیں سمجھا سکتے. وہ چیزوں کو جو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا ہے، آنکھیں تو ہیں، اسے بھی عقل سے کام نہیں لے رہے. تو ان کو عقل سے زیادہ کام لینا پڑتا ہے، اور عقل وہ حصہ بڑھ جاتا ہے یوز کرنے کا. تو اپنی زندگی وہ بہت اچھی طریقے سے اسمارٹنس کے ساتھ بھی گزار لیتے ہیں. جتنا زیادہ جو عقل سے کام لیتا ہے وہ اتنی اسمارٹنس سے زندگی گزار لیتا ہے، چاہے بولنا نہیں آتا اور سنا.
تو کہا صم البکم الذین لا یعقلون، وہ جو گونگے بہرے ہیں لیکن عقل سے کام نہیں لیتے وہ ہیں سب سے برے. یعنی سب سے برے نہیں کہا، سب سے بدتر، سب سے سارے کریچر سے وہ تو بالکل نہیں، وہ بھی کیڑے مکوڑوں سے بدتر ہیں. عقل تھی اور کام نہیں لے رہے، گونگے بہرے ہو کر. اب ان دونوں آیتوں کو کمپیئر کیجئے، شروع کا پارٹ تو برابر ہے نا، ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک ورسٹ کریچرز الذین کفروا فہم لا یؤمنون، جو ایسے کافر ہو گئے کہ اب ایمان نہیں لائیں گے. سب حجت پوری ہو گئی ہے، دلیلیں دی گئی ہیں، سب کچھ. وہ کون ہے؟ انہوں نے عقل کا استعمال نہیں کیا ہے. وہ ان گونگوں اور بہروں کی طرح ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، اس لیے بدترین ہے وہ. تو یہ دونوں چیزیں سے یعنی ایک طریقے سے ایک ہی معنوں کی ہیں. وہ گونگے بہرے جو عقل سے کام نہیں لیتے وہ ہیں کفر کرنے والے ایسے جو ایمان نہیں لائیں گے اور ان پر حجت پوری ہو چکی ہے اور سمجھ چکے اور نہیں مانیں گے. یہ ان کی طرح ہیں. تو یہ عقل سے کام لینا تو اتنا ضروری ہو گیا کہ دیکھیں یہ آیت گزری ہے بہت دفعہ، الگ بھی میں دے چکا ہوں. سورہ 8 پر ہے، ہم سورہ 7 اس سے پہلے گزری ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. کتنی مخلوقات ہیں انسانوں اور جنوں کی، کچھ انویزیبل بینگس کی، جو جہنم میں چلی جائیں گی. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کیوں؟ دل دیے ہیں انہیں، تفقہ نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، اس لیے چلی جائیں گے جہنم میں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں، بصیرت سے کام نہیں لیتے، انسائٹ نہیں ہے. آنکھیں ہیں، دیکھ رہے ہیں، انسائٹ نہیں ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کانوں میں آواز جا رہی ہے، یوز لیس، بہرے نہیں ہے، یوز لیس وہ آواز جانا بھی. قرآن کہہ رہا ہے یہ جہنمی ہیں، عقل سے کام نہیں لے رہے. کان میں جو آواز جا رہی وہ بھی یوز لیس ہو جاتی ہے، نظروں سے جو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے وہ بھی یوز لیس ہو جاتا ہے. پھر اسی کے اندر پھر آگے کہا اولئک کالانعام، ویسے تو جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، بل ہم اضل، یہ ان سے زیادہ گئے گزرے ہیں. جانوروں کو فیکلٹی نہیں دی تھی، وہ جانوروں کو، اینیملز کو چوائس نہیں دی تھی، اینیملز کو ویلیوز نہیں دی تھی، انہیں دی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا اور اپنے آپ کو تباہی کی. تو یہ ان سے زیادہ گئے گزرے ہیں، جانوروں سے بھی. اولئک هم الغافلون، یہ ہے غفلت. نہیں سنیں گے، نہیں، ہمیں نہیں سننا، ہمیں نہیں جاننا. زندگی گزر رہی ہے، بڑی اچھی لگ رہی ہے، جیسے ہمارا دل چاہ رہا ہے. یہ ہے غفلت. تو یہ غفلت تو لے جائے گی تمہیں ان غاروں کے اندر، ان جو تباہی کے.